السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آپ کا اس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم کتاب النحو کا 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ دیکھیے بچوں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد کو سمجھا جائے۔ جیسے اندھیرے کی ضد روشنی، فقر کی ضد مالداری، علم کی ضد جہالت، صحت کی ضد بیماری اور خیر کی ضد شر ہے۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ عربی میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی چیزوں کو ان کی متضاد چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی لفظ کی ضد بتاتے ہیں تو اس سے معنی میں روشنی، گہرائی اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ طلبہ عزیز، نحو کی اصطلاحوں میں بھی متضاد الفاظ ہوتے ہیں، جیسے معرب کی ضد مبنی اور منصرف کی ضد غیر منصرف ہے۔ یعنی اگر ایک کو پہچان لیا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دھیان سے سنو، جو لفظ کم علامات رکھتا ہے اس کو پہچاننا ضروری، اور جس میں کچھ علامات ہوں وہ کم کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ جس میں کوئی علامت نہ ہو وہ زیادہ یعنی کثیر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے غیر منصرف میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں اور منصرف میں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی۔ لہذا جب ہم عربی عبارت پڑھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یقیناً منصرف ہوگا۔ اب ہم بلا تاخیر سبق کی عبارت دیکھتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف جس میں نہ تو دو سبب من جملہ نو اسباب کے ہوں اور نہ ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو سکے، اس کے آخر میں حرکات ثلاثہ اور تنوین آتی ہے، جیسے زیدن۔ دوسرا غیر منصرف جس میں دو سبب من جملہ نو اسباب کے ہوں یا ایک جو قائم مقام دو کا ہو، اس کے آخر میں کسرہ و تنوین نہیں آتی اور کسرہ کے مقام پر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں معرب دو قسم کا ہوتا ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہے جس میں منع صرف کی کوئی علامت نہیں، اور غیر منصرف وہ ہے جس میں نو میں سے دو سبب ہوں یا ایک سبب جو دو کے برابر ہوں۔ یاد رکھو، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ پھر غیر منصرف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ایک سبب والا اسم، یعنی جس میں ایک سبب سے اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اگر کسی اسم کو الف مقصورہ یا الف ممدودہ سے مؤنث بنایا جائے یا وہ صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو تو وہ ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا، جیسے حبلہ، ذکرا، صحرا، مساجد۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، آپ ان کو قیاس کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، یعنی وہ اسم جس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک معنوی دوسرا لفظی۔ وصف اور علم یا وصف اور معرفہ دونوں معنوی اسباب ہیں، باقی سات لفظی ہیں۔
اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ وصف اور علم صرف یہ دونوں ہمیشہ غیر منصرف میں معنوی سبب کے طور پر آتے ہیں۔ اس میں غیر منصرف کی یہ قسم دو حصوں میں بٹتی ہیں: علم اور وصف۔ جب کوئی لفظ صفت ہو اور اس کے ساتھ یہ تین میں سے کوئی بھی ایک سبب مل جائے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب ہے عدل تحقیقی۔ عدل تحقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر بدلا گیا ہے جس لفظ کو۔ مثال کے طور پر ثلاث و مثلث، جن دونوں کے معنی تین تین کے ہوتے ہیں، یعنی لفظ تبدیل ہو کر کسی خاص معنی میں آ گیا، اسی تبدیلی کو عدل تحقیقی کہتے ہیں، اور ایسی صفت غیر منصرف ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وزن فعل، وہ صفت جو کسی فعل کے وزن پر ہو۔ مثال کے طور پر احمر، جس کے معنی سرخ کے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ افعال کے وزن پر ہے، اس لیے یہ صفت بھی غیر منصرف ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الف نون صفتی بر وزن فعلان، جب کوئی صفت فعلان کے وزن پر ہو، جیسے سکران، جس کے معنی مدہوش کے ہوتے ہیں، رحمان، جس کے معنی نہایت رحم والا کے ہوتے ہیں، تو یہ صفت بھی غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فعلان وزن صفتوں کے لیے مخصوص ہے اور اس میں شدت معنی پائی جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان اسباب کی طرف جو علم کے ساتھ آتے ہیں۔ جب کوئی لفظ علم یعنی نام ہو اور ساتھ میں یہ ساتھ میں سے کوئی بھی ایک سبب آ جائے تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری یعنی لفظ بظاہر نہیں بدلا، لیکن اس کو بدلا ہوا مان لیا گیا۔ مثال کے طور پر عمر ہے، ظفر ہے، یہ اصل میں عامر اور ظافر سے بدلے ہوئے، اس لیے یہ نام بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 2 پر جو سبب آتا ہے وہ ہے وزن فعل۔ جب علم کسی فعل کے وزن پر ہو، مثال کے طور پر احمد ہے، دوئل ہے، شمر ہے، تغلب ہے، یہ سب کے سب فعل کے وزن پر ہیں، لہذا غیر منصرف ہوں گے۔ نمبر 3 پر ہے عجمہ۔ جو نام عربی نہ ہو بلکہ دوسری زبان سے آیا ہو، جیسے ابراہیم ہے، شطر ہے، ماں ہے، جور ہے، یہ سب عجمی نام ہیں، اس لیے غیر منصرف ہیں۔ چوتھے نمبر پر ترکیب۔ جب نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، مثال کے طور پر بعل بک، یہ ایک شہر کا نام ہے، تو یہ بعل اور بک سے مرکب ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ پانچویں نمبر پر الف نون زائدہ۔ اگر کسی علم میں آخر میں الف نون زائد ہو، مثال کے طور پر عثمان، یہاں الف نون زائدہ ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ چھٹے نمبر پر تانیث بالتا اور اسی چھٹے نمبر پر تانیث معنوی ہے، دونوں میں بہت ہی باریک فرق ہے۔ تانیث بالتا سے شروع کرتے ہیں۔ وہ علم جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، مثال کے طور پر طلحہ ہے، مکہ ہے،
چونکہ تا تانیث کی علامت ہے اس لیے یہ نام غیر منصرف ہے۔ تانیث معنوی وہ علم جس میں تانیث کا معنی ہو اگرچہ تائے تانیث نہ ہو۔ مثال کے طور پر زینب ہے، سقر ہے، یہ مؤنث معنی رکھتے ہیں اس لیے غیر منصرف ہے۔ 7ویں نمبر پر الف الحاق، اگرچہ صاحب کتاب نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے لیکن بعض معتبر نحویوں نے اس کو ذکر کیا اس لیے میں نے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا۔ الف الحاق یعنی وہ علم جس کے آخر میں الف ملحق ہو، اصل نہیں بلکہ اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر علقہ ہے، علقہ پہلے علق تھا، بعد میں اس میں الف زائدہ کی وجہ سے اس کو علقہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی اسم غیر منصرف دو سبب کی وجہ سے بنتا ہے اس کے بننے کے دو بڑے اصول ہیں۔ نمبر 1، صفت کے ساتھ 3 لفظی سبب ہوں گے۔ نمبر 2، علم کے ساتھ 7 لفظی سبب ہوں گے، یعنی جس اسم میں صفت یا علم کے ساتھ یہ لفظی اسباب جمع ہو جائیں وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آج ہم نے سیکھا کہ منصرف وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت نہیں، غیر منصرف وہ ہے جس میں 1 یا 2 اسباب پائے جائیں، اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا تو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنا جواب لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلا سبق وقت پر مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔